جھوٹا ہے۔ یعنی شیعہ چاہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلاف موجود تھا اور وہاں پہ لڑائی موجود تھی، لیکن اہل سنت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں تھا، بڑی ہی زبردست رابطہ اور تعلق تھا اور کوئی مشکل بھی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں موجود نہیں تھا۔ ہم آج کی رات ان ایام میں نہیں چاہتے تھے کہ ہم جائیں وہ روایات کہ جو کئی دفعہ ہم اہل سنت کی کتابوں سے دکھا چکے ہیں، صحیح روایات، اہل سنت کے اعترافات، جیسے دہلوی جس نے تحفہ اثناعشری میں اعتراف کیا ہے، کہا ہے کہ یقین و قطع کے ساتھ کہ جناب عمر بن خطاب سے اس سے جو دھمکی ہے حضرت زہرا کے گھر پر، کہتے ہیں کہ یہ یقینی اور قطعی ثابت ہے، یا صحیح اور معتبر روایت کہ جو جناب ابو بکر کی پیشمانی اور پچھتاوے کی روایت ہے کہ جو اپنے آخری عمر میں وہ کہتے ہیں کہ اے کاش میں حضرت زہرا کے گھر پر حملہ نہ کرتا۔ مسند فاطمہ سیوطی، سیوطی کی کتاب مسند فاطمہ، وہ وہاں پہ اسی روایت کو سیوطی نے کہا ہے کہ یہ حسن روایت ہے۔ ان تمام روایت کو آپ سائڈ پہ رکھ لیں۔ اب ایک اور جگہ سے اور ایک اور اہل سنت کے ایک اور اعتقادی مبنی کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آج کی رات ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا بات کر لیں، اور وہ یہ کہ کس دلیل کی بنیاد پر اہل سنت حضرات وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعہ جو باتیں مطرح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، تو ان کا مبنی کیا ہے، کس مبنی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات، ان اہل سنت کی بات درست ہے، کیوں وہ کس مبنی، کس بنیاد کے اوپر وہ ایسی بات کرتے ہیں، کس بنیاد اور سخن پر؟ وہ یہ ہے کہ حرام ہے تحقیق کرنا اور جستجو کرنا، ریسرچ کرنا کتب تاریخی اور حدیثی کتابوں اور تاریخوں میں، تاریخی کتابوں میں، وہاں پہ صحابہ کی سیرت کے متعلق اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے اوپر تحقیق کرنا، کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ دیکھیں، میں ابھی اب چاہتا ہوں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اسلام، مسیحیت، یہودیت، بودھائی، بدھ مت کے جو یا دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے میرے سامنے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ میں وہ اس مذہب اور صحیح مذہب کو اپنانے کے لیے اول بات جو ہے وہ عقل کے مطابق جو بات اور عقل کے مطابق جو طریقہ اور میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے اس وقت دین ہے، مذاہب ہیں، میں ان سب کے بارے میں تحقیق کروں اور ان مذاہب کے جو لیڈرز ہیں ان کو مورد جستجو قرار دوں، ان کے جو بزرگان ہیں، ان کے جو بابے ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، ان کے ہم بیان کروں اور ان کے جو ان کے درمیان میں مقایسہ کروں تاکہ صحیح دین کا انتخاب کر سکوں۔ اگر ایک دین میں اور ایک دن آ کے یہ کہیں کہ نہیں، تم اب ریسرچ کا حق نہیں رکھتے، تم ہمارے بارے میں تحقیق کا حق نہیں رکھتے، تم ہم اس دین کے بارے میں تحقیق کا جو ہے وہ کوئی رائٹ نہیں رکھتے، تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دین صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جو تم اس دین میں اپنے بزرگوں اور بڑوں اور لیڈروں کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہو وہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ جب مجھے تحقیق کی رائٹ ہی نہیں ہے، جب مجھے تحقیق کا حق ہی نہیں ہے، تو میں تو پھر یہ ہے کہ جب میرے پاس رائٹ نہیں ہے تو پھر تم کیسے ان افراد کو میرے لیے جو ہے بیان کر سکتے؟ کیونکہ تم بھی علم غیب تو نہیں رکھتے۔ 1400 سال پہلے کے واقعات اور افراد کے بارے میں
کہ جو وہ افراد جو 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں تم بات کرتے ہو. تمہارے پاس تو علم غیب نہیں ہے, علم غیب تو اللہ کے ہاتھ خاص ہے. اب تم آپ کے ہاں جو ہے غیر خدا کے لیے علم غیب کا ہونا یہ تو شرک ہے. تو پھر یہ 1400 سال کے جو واقعات ہیں تم میرے لیے کدھر سے بیان کرتے ہو, مگر یہ کہ وہ یہ کہ تم ایک حرام کام انجام دے رہے ہو, چونکہ تمہارے اپنے مبانی, اہل سنت کے اپنے مبانی اور بنیادوں کی بنیاد پر کہ صحابہ کے درمیان میں جستجو, ریسرچ کرنا, تحقیق کرنا اور بزرگوں کے درمیان میں تحقیق کرنا وہ حرام ہے, اس کا حق ہی نہیں ہے. یا تو آپ جو باتیں کریں ان صحابہ کے بارے میں, ان کے جو فضائل بیان کرتے ہو, یا تم وحی کی زبان سے بیان, تمہارے اوپر وحی ہوتی ہے کہ جو جناب ابو بکر, جناب عمر, عثمان, عائشہ, حفصہ یا دیگر جو افراد ہیں اور ان کے جو ہے آپ فضائل بیان کرتے ہو, تمہارے اوپر وحی ہوتی ہے. بس دیکھیں آپ, تمہارا جو مبنی ہے, تمہارے جو بنیاد ہیں وہ عقلی نہیں ہے. ایک تہائی جو قرآن ہے وہ تاریخ ہے. میں آپ جا کے قرآن پڑھ لیں. جب آپ کہتے ہیں کہ تاریخ کی طرف جو ہے وہ پلٹنے کا حق کسی کو نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک تہائی قرآن کو اعتبار سے ساقط کر رہے ہیں اور اس کے جو ہے وہ حجیت کے قائل نہیں ہو پا رہے ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اتنے سارے آیات جو ہے بیان کی ہیں کہ آپ جائیں زمین میں, آپ ہجرت کریں, زمین میں آپ سیر کریں, دیکھیں جو آپ سے پہلے افراد ہیں ان کی تاریخ سن لیں, ان کی تاریخ بیان کریں, ان کی تاریخ جو ہے وہ پڑھ لیں اور اس سے عبرت لے لیں. لیکن اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, تمہیں وہ پہلے افراد کے بارے میں تحقیق کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اگر تاریخ کی طرف تم نے رجوع کی تو پھر تمہیں حق نہیں ہے کہ تم صحابہ کے درمیان میں یا ان کے سیرت کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ریسرچ کر سکو. یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے مقام الصحابہ. دیکھیں یہ لکھی ہے شفیع عثمانی صاحب نے, مولانا محمد شفیع عثمانی صاحب. اس کا ترجمہ جو ہے جناب ساربازی نے کی ہے, اور جو چابہار میں جو اہل سنت کا علاقہ ہے وہاں امام جمعہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 19 پہ جناب شفیع عثمانی اس کتاب میں لکھتے ہیں وہ مسائل کے جہاں صحابہ جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے, اختلاف نظر رکھتے تھے, اگر ان میں سے ایک گروہ کی رائے اور نظر کو اجتہاد کے اصول کے بنا پر ترجیح دیں اور اس پر عمل کیا جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, کیونکہ دو متضاد نظر اور رائے پر, دو متناقض نظر اور رائے پر عمل کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. لیکن تم حق نہیں رکھتے, تمہارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ تم ان میں سے ایک نظر اور ایک رائے پر وہ نقد وارد کرو, اسے تنقید کا نشانہ بناؤ. دیکھیں یہ کیا ہے, یہ اعتراف ہے. اعتراف ان کا یہ ہے کہ صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا ہے, اختلاف رکھتے تھے. بس تم کیوں کہتے ہو کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا؟ یہ تو تمہارا ایک اعتراف ہے. ان کا اختلاف وہ ایک جو ہے وہ قابل جم بھی نہیں ہے. دو گروہ ہیں تو دونوں کی رائے ایسی ہیں کہ وہ ایک جگہ جم نہیں ہو سکتی, متضاد اور متناقض رائے اور نظر ہے. اب میں نے ان دو گروہ میں سے ایک گروہ کی نظر اپنائی, لیکن مجھے حق نہیں ہے کہ جو دوسرا گروہ ہے
اس کی نظر کو نقد کرنے کا حق مجھے نہیں دیتے۔ جناب مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب، میں جنگ صفین اور جمل میں گیا ہوں، مولا علی علیہ السلام کے قول اور مولا علی کے اعتقاد کو میں نے لیا ہے۔ مولا علی کے حکم پر جنگ جمل میں، جنگ صفین اور جمل میں، وہاں پہ من المؤمنین فرمایا کہ طلحہ، زبیر اور عائشہ، معاویہ اور اتباع، ان افراد کے اتباع، وہ مجھے علی کے کہنے پر ان کو قتل کرنا پڑتا اگر میں وہاں پہ ہوتا۔ یا اس کے برعکس آپ دیکھیں، اگر صفین اور جمل میں لشکر جناب عائشہ اور یا معاویہ کے لشکر میں ہوتا، تو میں انہی کے حکم کے مطابق، یعنی عائشہ اور معاویہ کے حکم کے مطابق میں کیا کرتا؟ مجھے ضروری تھا کہ میں مولا علی، عمار، امام حسن، امام حسین اور دیگر افراد، ان جیسے دیگر افراد کو قتل کرتا معاویہ اور عائشہ کے حکم پر۔ کیسے؟ سر تم تو کہتے ہو کہ نقد کا حق نہیں ہے، لیکن خود صحابہ تو انتقاد تو چھوڑ دیں، نقد تو چھوڑ دیں، لعنت اور گالیاں دینا ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یعنی دونوں کام صحابہ نے کیا ہے، تم نقد کا حق نہیں دیتے۔ تمہارے مطابق ان لوگوں نے پھر